بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں امید پاکستان. ناظرین, آج کے پروگرام میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ جو رہتا ہے اس پروگرام میں ہم مختلف پولیس آفیسر سے ملتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہائی آفیشلز ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امن قائم کیا جائے. آج ناظرین بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہاں پر یہ پروگرام کر رہی ہوں کیونکہ آج کے پروگرام میں بات کروں گی شہر کراچی, جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, وہاں پر امن و امان کی جو صورتحال جو ابھی چل رہی ہے جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے, اور اس سال کو گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ 50 دن, ایک اپروکسیمیٹلی 50 دن گزرے ہیں. ان 50 دنوں میں اس شہر پہ جو قہر نازل ہوا ہے اسی حوالے سے میں آج بات کروں گی. اسٹریٹ کرائم جو ہے اس وقت اس کا جو جن ہے وہ بہت بری طریقے سے پھیل چکا ہے, اور جو یہاں کے عوام ہیں, جو شہری ہیں, وہ اس وقت اس جن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں, اور وہ اس خوفزدہ کی وجہ سے وہ خود ایک چوروں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. اسی حوالے سے ناظرین میں بات کروں گی, اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی ایک اور افسوسناک خبر ہے. جتنی خبریں آئی ہیں کہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ واردات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسانی جان لینے سے بھی چوکتے نہیں ہیں. تو ناظرین اسی حوالے سے میں بات کروں گی, اور بہت افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ایک صحافی بھائی جو کہ اطہر متین صاحب, ان کو بری طریقے سے اسٹریٹ کرائم کے ہی زمرے میں وہ آئے ہیں اور اسی زد میں وہ مارے گئے ہیں. تو اسی حوالے سے میں بات کروں گی, اور جس ایریے میں یہ واردات ہوئی ہے میں اسی ایریے کے ایس پی صاحب سے میں بات کرنے آئی ہوں. ان سے پوچھوں گی, ان سے جانوں گی کہ آخر کیا وجوہات ہیں, کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. کراچی شہر جو کہ ایک ریونیو جنریٹ کر کے پورے ملک دیتا ہے, اس کے امن و امان کا یہ حال کیوں ہے. تو آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں مسٹر طاہر نورانی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر کیا ہو رہا ہے آخر, یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اور میں ابھی آپ سے اور بھی سوالات کروں گی کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جب بھی امن کی بات آتی ہے تو دوسرا نام پولیس کا ہی آتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے ہم کسی بھی ادارے کو بولنے سے پہلے ہم پولیس کی طرف جاتے ہیں. تو کیا وجوہات ہے, کیوں اس طریقے سے کراچی شہر پہ پچھلے 50 دنوں سے یہ آفت نازل ہوئی ہوئی ہے, اور جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ جسے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں کیا وہ ناکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 2 4 6 سوالات اکٹھے ہی کر لیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ پولیس کے اوپر افتہ یا پولیس کے خلاف جو بھی بولا جا رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا, اور ہمیشہ پولیس اچھے کام بھی کرتی ہے تب بھی اس کی تنقید کا نشانہ کیا جاتا ہے, اور اچھے کام ہوتے رہتے ہیں مگر تنقید ہوتی رہتی ہے. مگر اس دفعہ جو آپ نے ابھی بتایا 2022 کے 50 دن میں, اوور آل کراچی کی بات میں نہیں کروں گا, اگر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اپنے ڈویژن کی بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا کرائم کا گراف بڑا ہے. مگر یہ چیزیں ساری دنیا میں چلتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کرائم ختم ہو جائے گا جڑ سے. جہاں بڑھتا ہے کرائم وہاں کم بھی کیا جا سکتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ایک فیز آتا ہے, پھر دوبارہ سے پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ فیز ایک آیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہماری اسٹریٹجی بن رہی ہے, جو ہمارے نئے ایڈیشن آئی جی صاحب کراچی غلام نبی میمن صاحب نے ہمیں دی ہے, اس پہ پچھلے 1 ہفتے سے ہم نے کام کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کرائم بالکل کم ہو گیا ہے. میں اگر آپ کو 2 4 دن کی اپنے ڈویژن کی بات بتاؤں تو ایک موبائل فون بھی نہیں چھینا گیا, اور کسی قسم کا کوئی ایسا حادثہ بھی نہیں ہوا کہ جس میں کوئی لوگ زخمی ہوئے ہوں. تو اس سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ شاید آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یا کچھ اس طرح کے اس شہر کے اندر بڑے بڑے ایونٹ ہو جاتے ہیں, جس میں PSL کرکٹ میچ تھا جس میں ہماری آدھی سے زیادہ کراچی کی پولیس سیکورٹی میں لگی ہوئی تھی, پھر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, تبلیغی اجتماعات کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کے علاوہ بڑے بڑے ایونٹس جو ہو جاتے ہیں. مگر اب کیونکہ ہمیں ایک اچھی اسٹریٹجی ملی ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے, اور ہم اس پہ اب کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ کرائم کافی نیچے آئے گا. اچھا, آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی, کس قسم کے پلیٹ فارم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سا پلیٹ فارم ملا ہے؟ پلیٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں لیک آف کمیونیکیشن کا بھی تھوڑا سا اس میں ہمارے پاس تھا. اب ٹاپ ٹو باٹم اب ڈائریکٹ ہمیں انسٹرکشنز مل گئی ہیں, اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو نفری کی ہماری ہوتی ہیں وہ بھی کافی حد تک فولفل کی جا رہی ہے. گاڑیاں ہماری اچھی کنڈیشنز میں آ رہی ہیں, اور پھر کچھ ہمارا انفارمیشن جو بیسٹ ہے اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا کانفیڈنس بڑھا ہے ہمارا,
اور ہم کافی حد تک اوپر سے لے کے نیچے تک یکجاں ہو کے اب اس طرف ہم جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2-4-6 دن کی بات ہے, اور اللہ کرے گا کہ نہ صرف ہم ملزموں کو پکڑیں گے اور اس کو کرائم کو بھی کنٹرول کریں گے اور ان کو سزائیں بھی دلائیں گے. اور اب جو فوکس اب جو ہمارے آیا ہے وہ ملزمان جنہیں پچھلے سال, اگر میں آپ کو ایک اعداد و شمار بتا سکوں, اسٹریٹ کرائم میں ایک 30-40 ہزار سے زیادہ کے قریب ملزمان جن کو ہم نے کورٹوں کے ذریعے جیل بھیجا تھا, ان میں سے کافی حد تک ضمانت پہ رہا ہو کے آ جاتے ہیں. ان کا پورا ڈیٹا ہم لے رہے ہیں, ان کو ہم ریپیٹ افینڈر کہتے ہیں, ریپیٹ افینڈر, ان کا ہم ڈیٹا لے رہے ہیں جنہوں نے ضمانتیں کرائی ہیں. وہ مطلب اس طرح کی ایک ہم نے ایک پالیسی اسٹریٹجی بنائی. اچھا دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے, اسٹریٹجیز بھی بنتی ہیں, پالیسیز بھی بنتی ہیں, لیکن اگر میں آپ کو ایک رینڈم جو ہے وہ میں کیلکولیشن بتاؤں تو 11,000 وارداتیں ہوئی ہیں جب سے یہ سال شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور 15 لوگوں کو بے دردی سے اسی سنیچنگ کے کیس میں مار دیا گیا ہے. تو یہ آخر یہ لوگ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یا پھر پولیس کی یہ نااہلی ہے, یا پھر یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے کہ واردات کر کے جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بھاگ کیسے جاتے ہیں. اپنی طور پہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگر 50 دن کے یہ دنوں کی یہ وارداتیں بتائی ہیں تو آپ کم از کم ہماری کارکردگی کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں کہ انہی 50 دنوں کے اندر ہم کتنے گینگ برسٹ کیے ہیں, کتنے ڈاکوؤں کو ہم نے مقابلے میں مارا ہے, زخمی ہوئے ہیں, کتنی ہم نے چیزیں برآمد بھی کی ہیں. ایسا قطعی نہیں, ہمارے 15 سپاہی تو ابھی زخمی ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو سیدھی گولیاں کھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے. 100% تو دیکھیں کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے اس دنیا میں, چاہے وہ آپ کا شعبہ کیوں نہ ہو یا ہمارا شعبہ کیوں نہ ہو, کوئی سا بھی شعبہ ہو. تو اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم کنٹینیو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. یہی شہر ہے جس 32-35 سال سے اس شہر میں امن کی یہی صورتحال رہی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. اگر یہ بتا سکوں کہ اس امن میں جو تھوڑا بہت امن آیا ہے یا چل رہا ہے اس میں ہماری پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں. 9,500 کے قریب ہمارے پولیس والوں نے جانیں دی ہیں. اس کو بھی تھوڑا مدنظر رکھیں اور وہ بھی یہ بھی دیکھیں کہ کتنی جان دینا یعنی کہ یہ آسان چیز تو نہیں ہوتی, اور ہم جان دے رہے ہیں لوگوں کی جان مال کے لیے. تو اب جو یہ لہر آئی ہے اس میں یقیناً آپ کا غم و غصہ اپنی جگہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. یقیناً اس سے کہتے ہیں کہ تدبیر بھی بنتی ہے اور کچھ ہماری بھی کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی بڑی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو کنٹینیو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, ابھی میں آپ کے جو ابھی یہ جو کیس ہوا ہے اطہر متین کا, یہ آپ کے ہی ایریا میں ہوا ہے, تو اس حوالے سے ذرا اس کیس میں مجھے بتائیے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک. اور جہاں تک میری نالج میں ہے کہ ایک جو ہے اس میں جو ایک ملزمان ہے وہ ابھی پکڑا بھی گیا ہے, تو باقی جو 2 ہیں ان کا کیا ہے, ذرا اس کیس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں, میں ڈائریکٹ اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا, اس کے لیے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. وہ ٹیم کے سربراہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, کیونکہ میں پہلے دن تک جب میرے علاقے میں ہوا تو میں جہاں پہ جائے بکوے پہ پہلے دن میں پہنچا تھا, اور اس کے بعد ہم نے جو بھی ایویڈنس کلیکٹ کیے تھے پھر اس ایویڈنس کی معرفت یہ تمام ٹیمیں نکلی ہیں. تو ابھی تک میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گا کہ اب کتنے گرفتار ہوئے ہیں یا کتنے گرفتار نہیں ہوئے. ہم نے بھی آپ کی طرح ادھر ادھر سے سنا ہے, لیکن کنفرم مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک پہنچ بھی گئے ہوں اور انشاءاللہ 1-2 دن میں شاید ڈکلیئر بھی کر دیں آپ کے سامنے پبلکلی کہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں الحمدللہ اتنا کانفیڈنس ضرور ہے کہ ہم کافی حد تک پہنچ گئے ہیں, نام ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ تک کو ہم یہ بتا دیں گے. یہ اطہر متین صاحب کا جو یہ کیس ہوا ہے, یہ 8:30 بجے کے قریب اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے واپس جا رہے تھے, تو راستے میں یہی 2 ڈاکو کھڑے موٹر سائیکل اسنیچ کر رہے تھے. تو ان سے آگے کی جو ایک گاڑی تھی, پہلے اس گاڑی نے ان کو ٹکر ماری ہے, یعنی کہ ان کو فل ٹکر ماری ہے جس سے یہ ہوا میں اڑتے ہوئے گرے ہیں دونوں. اس کے بعد وہ گاڑی شاید دائیں طرف مڑ گئی, پیچھے سے اطہر متین صاحب کی گاڑی آ رہی تھی الٹو, انہوں نے بھی سیم اسی طریقے سے ان کو ٹکر ماری ہے. تو وہ گرے ہیں, گرنے کے بعد اطہر صاحب جو ہیں وہ وہیں کھڑے رہ گئے شاید, اور انہوں نے گرتے ہی ان کو فائر کیا, جو ایک ہی فائر ان کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے. تو وہاں سے اپنی موٹر سائیکل ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جس پہ یہ آئے تھے, اور دوسری موٹر سائیکل اسنیچ کر کے چھین کے کسی سے وہ چلے گئے. تو وہیں اسی کلو کے تحت ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اور کافی حد تک ہم پہنچ بھی گئے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم آپ کو بتا بھی دیں گے. اور یہ کیونکہ جو جگہ ہے یہ بڑی گنجان جگہ ہے اور یہاں پہ صبح کے وقت بھی بڑا رش رہتا ہے, اور ہمارا کوئی 15 منٹ کا رسپونس ٹائم تھا. جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہے ہم وہ 15 منٹ میں پہنچے ہیں, اور وہاں کیونکہ ہمارے ناکے لگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ, تو ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ کنٹرول کیا ہے. بڑا دکھ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہمیں بھی ذاتی طور پہ بھی. ایک نوجوان لڑکا, ایک اچھا لکھنے والا, ایک اچھے ڈپارٹمنٹ کو فالو کرنے والا, ایک صحافی اور اچھا شاعر بھی, اور بڑا ہمیں دلی طور پہ واقعی دکھ ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے.
آمین. بالکل. اچھا سر اب یہ بتائیں, دیکھیں پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے تو اکثر میں کہتی رہتی ہوں اپنے پروگرام میں, بات بالکل صحیح ہے کہ پولیس کرتی بھی ہے اور پولیس کی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں سر اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پولیس کے اوپر میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے ہم کچھ بھی ہوتا ہے تو بات پولیس کی طرف آتی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے, لیکن بالکل اس طریقے سے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ یہ چیز کم ضرور ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ یہ چیز بڑھ جاتی ہے. یہ چیز آخر کیا وسائل کی کمی ہے, کیا ہے, آپ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں حکومت سے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نفری میں اضافہ ہونا چاہیے یا آپ لوگوں کو ویل ایکوپ کیا جائے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اگر تنقید اگر پازیٹیو ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر تنقید برائے تنقید ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ میں اس کا جواب دے نہیں پاؤں گا, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری کارکردگی جتنی اسٹرانگ ہے کہ دنیا میں ہم شاید پہلے یا دوسرے نمبر میں ہماری پولیسنگ آتی ہے. اچھا. اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کیوں نظر نہیں آتی, کیوں وہ ذرائع استعمال نہیں کیے جاتے جس سے کرائم کم ہو, دیکھیں موٹا موٹا سا حساب ہے جی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی, اور 3.5 کروڑ کی آبادی کے اندر مختلف قسم کے مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں, اور ہمارے اس کراچی کو اس طرف بلوچستان لگتا ہے, اور اس سمندر کی پٹی کی طرف ہم جائیں تو پورا ایک کچا علاقہ ہے, اور کراچی کے مضافاتی علاقے بہت بڑے بڑے ہیں, انتھرائز جگہیں ہیں, قبضہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لینڈ مافیا ہے, منشیات فروش ہیں, مطلب XYZ بہت ساری چیزیں ہیں 3.5 کروڑ عوام میں. اور وہاں پہ لامالا یقیناً آپ نے 50 دن کا جو فگر دیا, مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں باقی 15 لوگ ہلاک ہوئے نہیں ہوئے, لیکن میں اگر ڈویژن کی بات کروں گا تو میرے ڈویژن میں یہ پہلا واقعہ ہے عطر متین کا اس سال میں, اور اس سے بلکہ سر ایک واقعہ وہ کشمیر روڈ پہ بھی ہوا تھا, وہ ظاہر ہے وہ آپ کا تو وہ وہ میرا نہیں علاقہ نہیں لگتا تھا. جی ہاں, تو وہ مختلف ہے نا, یہ کراچی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں میں وہی بات اپنی کمپلیٹ کر دوں کہ میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کراچی کے 110 یا 120 تھانے ہیں, اور اگر ان میں سے ہم نفری کا اندازہ لگائیں, کیونکہ دیکھیں اسٹرینتھ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے چیزیں, ہمارے مختلف یونٹس بھی اسی لیے بنائے گئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور اب کرائم کنٹرول کرنے میں یقیناً وہ فرنٹ پہ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. مختلف جو یونٹس بنا دیے گئے ہیں اس سے پہلے, اور 2 یونٹس اور بھی انشاءاللہ بھی اناؤنس ہوں گے جس میں پرٹیکولر اسٹریٹ کرائم اور اس کے علاوہ جو گٹکا مافیا ہے دوسری چیزیں ہیں ان کو وہ مانیٹر کرے گا. یہ تھانے پہ تھوڑا سا برڈن کم ہوتا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو بتا سکوں نارتھ ناظم تھانہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے عطر متین مرحوم کا, وہ نارتھ ناظم تھانے کی جو ٹیریٹری ہے, جو جوریڈیشن ہے, اس میں 5 سے 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اور اسی طرح ایگزٹ انٹرنس کے کوئی 10 سے 50 سے 60 کے قریب راستے ہیں جہاں سے آیا اور جایا جا سکتا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ ہر گلی میں پولیس کھڑی ہو, یہ ممکن نہیں کہ ہر گلی میں ناکہ لگایا جائے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرف کٹی پاڑی یہ پیچھے کا علاقہ ویسٹ کا ہے جہاں سے ڈیفینیٹلی بہت آسانی ہوتی ہے. اس میں اکیلی ہمیں آپ قصوروار نہ ٹھہرائیں, ہمارے ساتھ بہت سارے لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں, لیکن کیونکہ ڈائریکٹ ذمہ داری ہماری پڑتی ہے, مگر ان کے ساتھ کے بغیر بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے, اور وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے. کمیونٹی پولیسنگ کو اجاگر کرنا ہوگا, ہمیں قریب آنا پڑے گا عوام کے پاس. نوٹیبل پرسنز ہوتے ہیں, بزنس مینز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ مذہبی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم میٹنگز کریں گے, ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے کریں گے. کمیونٹی پولیسنگ کا دیکھیں ایک فائدہ ہوگا, اگر لوگ ہمیں اس کا رسپانس اچھا دیں اور اس طرف تھوڑی توجہ دیں تو یقین کیجیے اسٹریٹ کرائم کا بھوت جلدی ختم ہو جائے گا. جیسے میں اگر بات بتا سکوں ہوں کمیونٹی پولیسنگ میں کہ کیمرہ کی انسٹالیشن ہوتی ہے, چوکیداری سسٹم ہوتا ہے, گارڈ سسٹم ہوتا ہے, گلی کے اندر کوئی پہرا دیا جاتا ہے یا کیمرے یا اسٹریٹ لائٹ لگائی جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یقیناً کرائم تھوڑا کم ہوگا. صحیح. تو سر یہ کمیونٹی پولیس کی جو آپ نے بات کی تو اس کے اوپر کام کب ہوگا, مطلب اب کون سا وقت آئے گا جس کے اوپر میں آپ کام سے ہوگا؟ عرض کروں کہ دیکھیں اپنے لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں, اپنے تھانے کے لیول پہ تو ہم نے شروع کر دیا. جس طرح یہ دیکھیں کہ یہ سامنے ایک ایگزامپل ہم نے لگایا ہوا ہے بینر, اس میں تمام وہ انسٹرکشنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کاروباری حضرات ہیں یا رہائشی حضرات ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے آلریڈی, اور اس میں جو ہے الحمدللہ وقتاً وقت جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم ایک میٹنگ گیدرنگ کرتے ہیں, اور پھر ایک چھوٹا سی ایک جو ہے نا ایک بنا دیا جاتا ہے کمیٹی ٹائپ کی, جس کے اندر 2 شرفات, 2 بزنس مین, پیٹرول پمپ والے, اور اس کے علاوہ پولیس کے کچھ افسران یا ڈائریکٹ SHO صاحب, کہ اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جائے. اور اس میں ہم کافی حد تک ابھی آگے بڑھ رہے ہیں, کامیابی ہوگی, اور یہ پوری کراچی کے اندر یہ چیز پھیلنے والی ہے. ناظرین اس بات چیت کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین, اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر نورانی صاحب جو کہ ایس پی گلبرگ ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کراچی میں جو بڑھتا ہوا کرائم ہے اور جو ان کے ڈویژن میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں. وارداتیں تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود امن قائم نہیں ہو رہا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو آئیے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, اب یہ جیسے کہ آخر یہ بتائیں کہ جتنے بھی ڈکیت ہیں جو یہ ان سارے کاموں میں ملوث ہیں وہ بہت زیادہ نڈر نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو یہ خوف ہٹ گیا ہے کہ کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے یا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ 1 منٹ نہیں لگاتے ریزسٹ کرنے پہ بندے کو مار دینے میں. تو کیا وجہ ہے؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی آپ ہمیں بتائیں. جی, یہ اس میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ منشیات کا استعمال, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ لوگ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں, یا اسٹیٹ کرمنل کو کہہ لیں یا بڑے کرمنل کو کہہ لیں, یہ منشیات استعمال کرتے ہیں. اور منشیات جس طریقے سے ہمارے ہاں اس ملک میں مختلف راستوں سے آتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اثر کرتی ہے. نشے کی حالت میں یہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا خوف شاید یہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید ہمارا ہر کوئی دشمن ہے جو یہاں سے جا رہا ہے, گزر رہا ہے, چھت سے دیکھ رہا ہے یا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایک خوف کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی, اور پھر نشے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ پھر اس طرح کا کام کرتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ عوام نے بھی اس طرح کا ایکٹ ہوا ہے ہمارے اس پورے ملک کے اندر, کچھ اس شہر کے اندر بھی, کہ جو بھی کرمنل پکڑا جاتا ہے عوام کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ یقیناً اس کو بہت تشدد کیا جاتا ہے, ہڈیاں پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں. اکثر وائرل آپ نے دیکھی ہوں گی ایسے ویڈیو ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے ان کے دماغ میں. ڈیفینیٹلی وہ تو چور لوگ ہیں, معاشرے کے ستائے ہوئے نہیں, معاشرے سے نہ مطلب پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو ریئیکشن ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یقیناً وہ جو روڈ پہ کھڑے ہو کے کرائم کر رہے ہیں تو ان کو ایک خوف کی ایک علامت بھی ہوتی ہے کہ واپسی بھی ہم نے جانا ہے, اور لاکھوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن کے درمیان سے گزارے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں وہ اکثر. صحیح, یہ بات بالکل صحیح گئی کہ یہ جتنے بھی عناصر ہیں یہ اتنے نڈر ہیں کہ ان کو خوف بالکل نہیں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے یہ ایک انسانی جان لے لیتے ہیں اور انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. اور نہ صرف لیتے ہیں بلکہ خوف بھی نہیں ہوتا ہے ان میں, مار کے چیزیں کلیکٹ کر کے اور چلے جاتے ہیں, کہ جیسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا واقعی اس میں منشیات کا بھی ہے؟ منشیات کہتے ہیں کہ منشیات ساری جرائم کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک پیداوار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منشیات سے. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں منشیات کے حوالے سے, ہم کافی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت آپریشنز ہوئے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کس حد تک اس چیز پہ قابو پایا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کوشچن ہے اور اس کو میں کس انداز میں آپ کو جواب دوں, کیونکہ دیکھیں منشیات جو ہے وہ پاکستان کے ہر کونے کونے میں پہنچ رہی ہے, اور ہر گلی میں ہر جگہ پہ منشیات استعمال ہوتی ہے. اور منشیات کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں سے وہ ہوتی ہے وہ کراچی سے میں تو منشیات نہیں بنتی, یقیناً باہر سے آتی ہے. تو اس منشیات کے اگینسٹ میں جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. 7-8 ادارے ہیں جو ڈائریکٹ منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور اس میں ہمارا بھی ایک ادارہ ہے اور ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اپنی لوکل لیول پہ تو ہماری بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں اور وہ ہم ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. منشیات بھی پکڑی جاتی ہے اور منشیات کو ہم ڈسکلوز بھی کرتے ہیں, کورٹوں میں بھی بھیجتے ہیں, منشیات فروشوں کو بھی پکڑتے ہیں, منشیات پینے والے کو بھی پکڑتے ہیں اور ان کو کورٹوں میں بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تو اپنے پاس ریکارڈ موجود ہے. جو چھوٹے چھوٹے یہاں پہ پیڈلرز ہیں ان کے خلاف ایکشنز ہم نے لیے گئے ہیں ہر تھانے کی حد میں. باقی جو منشیات آ رہی ہے جا رہی ہے, یہ اب آپ کو سوال ظاہری بات ہے کہ متعلقہ ادارے ہی بتا سکتے ہیں جو بنائے گئے ہیں. تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے, یقیناً اس شہر کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے اور اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر, اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ بھی ایک تنقیدی سوال ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب تک علاقے کا تھانے سے جو ہے جب تک کوئی واردات ہوتی ہے لوگوں کا مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اور لیکن اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ بہتر بتائیں گے کہ یہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو ہے جب بھی کوئی بھی واردات ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں تو وہاں پہ جو تھانہ ہوتا ہے وہ تھانہ ضرور ملوث ہوتا ہے. یہ ایک جرنل ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے آپ
کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں پولیس کے ہی لوگ نکلے ہیں جو جنہیں ہم کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں. جیسے کہ اگر ہم وہ دیکھیں کشمیر روڈ والا واقعہ دیکھیں جس میں اس لڑکے کو مارا تھا، تو وہ جو شخص تھا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کا تعلق تھا. تو اس طرح کے جب ہوتے ہیں تو کس طریقے سے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ عوام کس طریقے سے پھر ٹرسٹ کرے، کہاں جائے سیکیورٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، پانچوں انگلیاں جس طرح آپ نے کہا کہ برابر نہیں ہوتی ہیں. ہر جگہ ایک گھر کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ادارے میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں یا ایسے لوگوں کو کیفے کردار پہنچایا گیا ہے، وہ ایک ریکارڈ آپ کو بالکل مل سکتا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں جن کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں بھی سخت سڑ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یا اس طرح کے کرائم میں ملوث رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی لسٹ ہے. ایسا نہیں ہے، روز کی بنیاد پہ سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، معطل کیا جاتا ہے، پھر ان کو میجر پنشمنٹ اور مائنر پنشمنٹ دی جاتی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جیلوں میں سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف پرچے کٹے ہوئے ہیں. اور یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، پولیس کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کی نشاندہی جیسے ہی ہوتی ہے یا جیسے ہی کوئی ثبوت ملتا ہے ہم ایکشن لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی برتتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی وہی ایکشن لیتے ہیں جو ایک عام کرمنل کے خلاف لیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں نا، دو طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک تو وہ کرمنل ہوتے ہیں، دوسرا وہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بدنما دبا بن جاتے ہیں، ایک پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو جس کی وجہ سے آج یہ سوال ہمیں سننا پڑ رہا ہے، یا جس طرح آپ کر رہے ہیں، آپ حق بات جانب ہیں کہ اس طرح کے آپ کوشچن پوچھ سکتی ہیں کہ تھانوں کے اندر تھے. لیکن میں اپنی ذاتی تجربے کے حساب سے اور اپنے ذمہ داری کی جو میری ہے اس سپرویژن والی، اس حساب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ قطعی غلط سوچ ہے، یہ قطعی غلط بات ہے کہ تھانوں کے اندر سے جرائم پیشہ افراد نکلتے ہیں یا تھانے جرائم پیشہ افراد کی جو ہے وہ سربراہی کرتے ہیں. ایسا قطعی نہیں ہے. دیکھیں، ہر چیز کے اوپر ایک جو ہے وہ اس ذمہ دار افسر بٹھایا گیا ہے، اور اس افسر کو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے نیچے کے عملے کو، اور ہر چیز کو ایک مانیٹر کیا جاتا ہے. اور ایسا قطعی نہیں ہے کہ اگر آپ کی شکایت ہے یا میڈیا سے کوئی شکایت ہمیں ملتی ہے یا عام آدمی کی شکایت ملتی ہے، ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور بالکل سزائیں دیتے ہیں. بالکل ہمارے پاس ایسا ریکارڈ موجود ہے. ان کالی بھیڑوں کے خلاف ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو عام کرمنل کے خلاف کیا جاتا ہے. تو سر، جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے اس کے بعد پولیس آتی ہے، واردات سے پہلے جب واردات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا پولیس اپنی گشت پر نہیں ہوتی ہے، پیٹرولنگ پہ نہیں ہوتی ہے، جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، جو اتنا زیادہ واقعات ابھی ہو رہے ہیں؟ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں، شاید آپ غور نہیں کیا ہوگا آپ نے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں نا، واردات کوئی پرٹیکولر ایک مقام پہ نہیں ہوتی جو اعلانیہ طور پہ کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ ہم واردات کریں گے. واردات کہیں بھی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، گنجان آبادی علاقے کے لوگ ہیں، شاہراہیں ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہاں پہ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی یہ واردات ہو سکتی ہے. ہمارا رسپانس ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر سب سے دیکھیں ایکچولی پولیسنگ کیا ہے. ڈر نہیں ہوتا ہے جو واردات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اتنی فریکوینٹلی اگر گشت ہو رہی ہو پولیس کی تو واردات کرنے والا بھی پھر وہاں پر نہیں جائے گا؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی بھی گشت نہیں ہوگی تو میں یہاں پہ واردات کر سکتا ہوں. تو کیوں نہیں؟ دیکھیں، ہمارے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جینین مقابلے ہوتے ہیں، باقاعدہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کے پیچھے فالو کرتے ہیں. مطلب ایسی کافی مثالیں ہیں. ایک تو کیسز کو چھوڑ کے تو کافی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ ہم موقع پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو پیچھا کرتے ہیں، گولیاں چلی ہیں، ان باقاعدہ مرے ہیں مقابلے میں، ہمارے سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہنا بیکار ہے، بالکل غلط ہے کہ ہماری پولیس جو ہے موجود نہیں ہوتی اس جگہ پہ. اس جگہ پہ نہیں ہوگی، اس سے تھوڑی دور جگہ پہ ہوگی، کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جی اب دیکھیں نا، کرائم کہیں کسی وقت کہاں ہی بھی ہو سکتا ہے. مین روڈ پہ بھی چلتے ہو جاتا ہے، گلیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ریسٹورنٹ میں بھی ہو جاتا ہے، اور پارکوں میں بھی ہو جاتا ہے، میرج ہالز. تو یہ تمام جگہوں پہ چھوٹا موٹا کرائم چلتا رہتا ہے. تو وہاں پہ ہماری نظر ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں یا وہ ہمارا ساتھ دیں، جیسے کمیونٹی پولیسنگ کا میں نے آپ کو بتایا، سیف سٹی کے کیمراز ہیں، یہ چوکیداری سسٹم یا گارڈ سسٹم ہے. اس طرح کی اگر ایک چیز بن جائے تو ان تمام چیزوں میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سر، اکثر جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں ان میں وارداتیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں واردات ان کے چہرے کلیئر نہیں ہوتے ہیں. تو یہ مطلب یہ تو ویل ایکوپڈ چیزیں نہیں ہوئی نا. تو اس حوالے سے کیا آپ لوگ کیا حکومت سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں، یا حکومت کوآرڈینیٹ نہیں کرتی؟ کہ کچھ ایسا نہیں ہے. ہم نے کیمروں کی مدد سے، بلکہ کافی حد تک کیمروں کی مدد سے جو ہے ڈیٹیکشن ہوئی ہے کیسز میں.
کافی حد تک ہمیں جو ہے ان کا سراغ مل جاتا ہے، چہرے سے مل جاتا ہے، ہمیں ان کے فنگر پرنٹ سے مل جاتا ہے، ہمارے ان کے موبائل فون سے ہمیں مل جاتا ہے، ان نمبروں سے مل جاتا ہے جن نمبروں پہ وہ ان کے موبائل نمبر ہوتے ہیں، جیو فینسنگ سے ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو چہرے سے وضاحت سے ہمیں مل جاتی ہے، تو نادرا کے ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ان کا پورا شجرہ مل جاتا ہے، ان کا نام مل جاتا ہے، ان کا ایڈریس مل جاتا ہے. تو ہے کیمرے کی کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو ظاہری بات ہے کہ نئے پروجیکٹ کے تحت جو نئے کیمرے لگیں گے ان کی ریزولیشن، ان کی جو بھی پکسلز ہیں وہ بہتر ہیں. جو ابھی لگے ہوئے ہیں کراچی شہر کے اندر وہ کچھ پرائیویٹ لوگوں کے اپنے ذاتی کیمرے ہیں، کچھ گورنمنٹ کے کیمرے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ تھوڑے پرانے ہیں، کچھ لوگوں نے ذاتی طور پہ جو لگائے ہوئے ہیں وہ ان کی بھی رزلٹ اتنا خاطر خواہ نہیں ہے، مگر ایک چیز کی موومنٹ پتہ چل جاتی ہے، قد کاٹ پتہ چل جاتا ہے، ایک حلیہ ظاہر نظر آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کس حلیے کا ہے، قد کا ہے، کلر اس کا کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، اور وہ جس طرح کے کپڑے پہنا ہوا ہے، تو اس سے بھی کافی مدد ملتی ہے. صحیح. ناظرین بات بالکل صحیح کہی جا رہی ہے کہ چیزیں کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وارداتوں میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. پولیس کی ہم بات کرتے ہیں تو پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کیا اور اداروں کو بھی اس میں کام کرنا چاہیے، اور شاید وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مزید یہ چیز ابتر ہوتی جا رہی ہے. ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہم آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ فوکس ہے جو کراچی شہر میں ہونے والی جو اسٹریٹ کرائمز، جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں دن بدن، اور جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے 2022 اس کے شروعات سے ہی یہ جو اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے وہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں ایس پی طاہر نورانی کے پاس، اور ان سے میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور بالخصوص پولیس کی پرفارمنس کے اوپر ہی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر بات کی جائے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پولیس کو ہی پوچھتے ہیں کہ پولیس کہاں تھی، پولیس نے کچھ کیوں نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پولیس بھی کرتی ہے اور پولیس کہیں پہ نہیں بھی کرتی ہے، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. صرف ایک پولیس ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار اور بھی لوگ ہیں، مختلف ادارے بھی ہیں. اور سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے وہ آتی ہے سندھ حکومت کی آتی ہے. سندھ حکومت کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں فیڈرل حکومت کی بات کروں تو وہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کو ایک میجر ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو اس کے شہریوں کا کوئی تو ذمہ دار ہونا ان کی حفاظت کا. آخر شہری کیوں مجبور ہیں چوروں کی طرح زندگی گزارنے پہ؟ اپنے موبائل، اپنی چیزوں کو ایسے چھپا رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے چوری کی ہو وہ چیز. تو اسی حوالے سے ناظرین میں بات کرتی ہوں. سر اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ساری باتیں ہو گئیں پولیس کے حوالے سے، سندھ حکومت سے آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا مدد درکار ہے؟ کیا حکومت آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذرا اس حوالے پہ تھوڑی سی روشنی نہیں، ڈالیں. یہ ایسا کیسے ممکن؟ ہم تو سندھ حکومت کے خود ہم حصہ دار ہیں، ہم تو سندھ حکومت کے ملازم ہیں. سندھ حکومت ہی ہم ہی سندھ حکومت ہی ہیں. ایسا قطعی نہیں ہے کہ وہ ہم ان سے کوئی خفا ہیں یا وہ ہمیں تمام وہ وسائل. تو سر امن و امان کا پھر یہ حال کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ایک ایسا ہے جس کا جواب شاید آپ کو کسی بھی ملک میں اس طرح مطمئن بخش نہ مل سکے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیں امن و امان کا معاملات ہر جگہ رہتے ہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید اپنی ہم کوئی کوتاہی چھپانا چاہ رہے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے. یہ پولیس فورس بنائی اسی لیے گئی ہے، اسی لیے ہی تجربہ کار لوگوں کو جو ہے وہ اپائنٹ کیا جاتا ہے یا پوسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کریں. اسی چیز کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے. اور میں مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں واردات ہو جاتی ہے، ہمارا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایکچول دیکھا جائے تو، کیونکہ پولیسنگ ایکچول ہے ڈیٹیکشن پہ، پولیسنگ ایکچول ہے انویسٹیگیشن پہ. اور واردات ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے. جہاں پہ ظاہری باتیں لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں پہ کرائم بھی ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیکشن بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی اپنی گفتگو میں پہلے کہ اگر ہم عوام کے ساتھ مل کے کام کریں اور وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹیبل قسم کے پرسنز جو بزنس مین ہیں،
پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں، ہوٹل مالکان ہیں، ہاسپٹلس ہیں، مساجد، مدرسے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم یہ کام کریں تو اس حد کافی حد تک یہ کمی بھی آ سکتی ہے. اور انفارمیشن بیس بہت ضروری ہے جس سے ہمیں اطلاع ملے اور ہم اس پہ بھی عمل کریں. وہ بھی تب تک جب تک ہم لوگوں کے قریب جائیں گے، لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اعتماد کی فضا بحال ہوگی تب. تو باقی کرائم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. اور اس میں ہماری کارکردگی پچھلے 30 سال کی آپ کے سامنے ہے کہ جانیں بھی دی ہیں، نقصان بھی ہوئے ہیں، اور آج بھی ہم اسی حساب سے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ان کے سامنے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم تو سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے. کتنے ہمارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. مگر یہ ظاہری بات ہے، کہتے ہیں چور کے پیر نہیں ہوتے تو ڈرپوک تو یہ ہوتے ہیں، بزدل تو یہ لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسی لیے بلوں میں بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں، جیلوں میں بھیجتے ہیں، بعد میں یہ واپس آتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں، پھر جیلوں میں بھیجتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سر یہ ایک تنقید ہے کہ اکثر جو پولیس کی جو نفری ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے معمور ہوتی ہے مختلف. اگر ہم حکومتی لوگوں کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے تو پھر عوام کہاں جائے، عوام کی سیکیورٹی کہاں جائے؟ اگر جتنی بھی پولیس کی نفری ہوتی ہے، اگر جیسے پی ایس ایل کی آپ نے بات کی، ایک پولیس کی نفری پی ایس ایل کی اس میں سیکیورٹی میں لگ گئی. کوئی بھی حکومتی کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں پولیس کی نفری ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی تو امن و امان پہ تھوڑی سی بات آتی ہے نا. امن و امان تھوڑے سے ظاہر سی بات ہے، جب پولیس ایک جگہ پہ لگی رہے گی تو پھر دوسری جگہ پہ تو نہیں ہوگی نا. عوام پھر کہاں جائے؟ عوام کے لیے تو نہیں ہوئی. دیکھیں جی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، بلکہ آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی ہماری کارکردگی کو سراہا ہے. اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ بالکل ہم روڈوں پہ موجود ہوتے ہیں، اگر سیکورٹی ہی کی وجہ سے ہوں، لیکن ہیں. اور یہ سیکورٹی کس کی ہے؟ عوام کے لیے سیکورٹی ہے. جہاں تک آپ نے وی آئی پی موومنٹس کی بات کی ہے تو دیکھیں جی، وی آئی پی موومنٹس کو وی آئی پی بنانے والے آپ لوگ ہیں، عام لوگ ہیں. اور اگر وہ کوئی منسٹر ہیں یا مشیر ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جان مال بہت اہمیت رکھتی ہے سب کے لیے. تو آپ نے یہ جواب بڑا اچھا دے دیا، ہماری فیور میں دے دیا کہ جی ہم تو ان کی بھی جان مال کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کی اور اس شہر کی خوشحالی کو بحال کرنے کے لیے. عوام کی جان و مال کی وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عوام اس وقت عوام کی تھوڑی سی سیکیورٹی لیک نہیں ہوتی ہے. دیکھیے اس میں دیکھیں نا، ہمارے پرسنل ہمارے کوئی ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی میچز نہیں چل رہے ہوتے. اگر آپ میچز کی بات کر رہی ہیں یا اگر کسی ایونٹ کی بات کر رہی ہیں، ایکسپو کا ایونٹ کہا جائے یا کوئی تبلیغی جماعت کا اجتماع کیا جائے، یہ ساری شہر کی خوشحالی کے لیے کی جاتی ہے نا. تو شہر کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ذمہ داری کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں. انہی عوام کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو گھروں سے نکل کے میچز دیکھتے ہیں، گھروں سے نکل کے یہ ایکسپو پہ جاتے ہیں، گھروں سے نکل کے تبلیغ کرنے جاتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے یہ رسپانسبلٹی بھی ہماری ہی ہے نا. نہ صرف کرائم کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن کسی کی جان اور مال کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس میں تو ہم اللہ کا شکر ہے، آپ بقول آپ کے کامیاب ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہیں. جہاں تک کرائم کا تعلق ہے تو اس میں بھی ہم کامیاب ہیں. مگر جو فگرز ہیں آگے پیچھے جو آپ نے بتائے ہیں، اس حساب سے یقیناً اگر ہمارے فگر دیکھے جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم کرتے رہیں گے. چھوٹا کرمنل ہو چاہے بڑا کرمنل ہو، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ساری کی ساری، کہ ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے پورے ریکٹ کو ہم توڑتے ہیں. ایون یہ کہ جو متعلقہ اداروں کا کام ہے وہ کام بھی ہم کرتے ہیں. منشیات کو بھی ہم نے بوسٹ کیا ہے، منشیات کے بھی ہم نے جو ہے وہ اس طرح کے ان کو تانا بانے ان کے ختم کیے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے بڑی ہے. اور یقیناً اس میں تھوڑی بہت اگر سستی کہہ لیں، اگر اس چیز کا برڈن کہہ لیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہم کام زیادہ کر لیتے ہیں کرائم سے ہٹ کے، تو ایسا نہیں ہے کہ کرائم والی ہماری جو ٹیمیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہم سب اب مل کے یقیناً یہ جو ایک لہر آئی ہے اس میں آپ ایک ہفتے کے اندر بہت فرق آیا ہے. اور مزید آپ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ نہ صرف کرائم کو کنٹرول کیا جائے گا، کرمنل بھی اریسٹ ہوگا، بند ہوگا، اور انشاءاللہ پھر خوشحالی وہی واپس عنقریب آپ دیکھیں گے. جی سر، سر نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے واقعی یہ بھی عوام کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو وی آئی پی موومنٹس کے اوپر جو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عوام کے لیے ہی آتے ہیں. تو جتنی ان کی جان قیمتی ہے اتنی ہی قیمتی ایک شہری کی جان بھی ہوتی ہے. تو اس کی سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جو ہے جس طریقے سے ان کو نفری دی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک عوام کے لیے بھی ایک نفری ہونی چاہیے، جو کہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں، ان وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو ناظرین بس میں یہی کہوں گی کہ جو ہے سب کو مل جل کے اس حوالے سے کام کرنا ہے. اور میں دعا کرتی ہوں، جیسے کہ انہوں نے مجھے بات بتائی ہے طاہر نورانی صاحب نے، کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور 5-6 دنوں میں اس میں مزید کمی آئے گی. اللہ کرے کمی آئے، کیونکہ ابھی تک تو جو ہے صرف اس میں بڑھتری ہی آ رہی ہے. اور کمی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ختم بھی ہونا چاہیے، میری دعا ہے. اور اسی کے ساتھ ناظرین میں آج کا اپنا پروگرام ختم کروں گی. اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.